نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ مسجد نبوی شریف کا صحن تھا، مسجد نبوی شریف کا مبارک مقام تھا۔ اخطب الانبیاء یعنی نبیوں میں سب سے بڑے خطیب، امام الانبیاء، رسول خدا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام بھی حاضر تھے اور ایک اجتماع یا حلقے کی صورت میں درس و بیان، ذکر و اذکار وغیرہ کا سلسلہ جاری تھا۔ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت منظر ہوگا، کیسا خوبصورت نرالا عشق برا اور ایمان افروز منظر ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں ماختاب کا عالم کیا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے محفل نور سجی ہوئی تھی، اتنے میں 3 شخص وہاں سے گزرے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں محفل نور سجی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے ہیں، تو ان میں سے ایک شخص تو اپنے رستے چلا گیا، باقی 2 مسجد میں حاضر ہوئے۔ ان 2 میں سے ایک نے خالی جگہ دیکھی تو آگے بڑھ کر وہاں بیٹھ کے، دوسرے کو کوئی جگہ نہ مل سکی تو یہ سب آخر میں بیٹھ گئے۔ جب پیارے نبی رسول ہاشمی سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درس و بیان وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو فرمایا، کیا میں تمہیں 3 لوگوں کے متعلق خبر نہ دوں؟ ان میں سے ایک نے اللہ پاک کے حضور پناہ لی تو اللہ پاک نے اسے پناہ عطا فرما دی، دوسرے نے حیا کی تو اللہ پاک نے بھی اس سے حیا فرمائی، اور تیسرے نے منہ موڑا تو اللہ پاک نے بھی اس سے اعراض فرمایا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ ان 3 لوگوں میں سے ایک پہلے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس مبارک یعنی مسجد نبوی شریف میں سجی ہوئی اس محفل میں آگے جگہ ڈھونڈنی چاہیے، تو اللہ پاک نے انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی، یا یہ مطلب ہے کہ اس نیک عمل کی برکت سے روز قیامت انہیں عرش کے سائے میں جگہ عطا ہوگی۔ دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے، لہٰذا یہ پیچھے ہی بیٹھ کر پیارے آقا کی باتیں سننے میں مصروف ہو گئے۔ اس ادب کی برکت سے اللہ پاک نے بھی ان سے حیا فرمائی، ان پر رحم فرمایا اور گناہوں کی معافی عطا فرما دی۔ اور تیسرا شخص جو شاید منافق تھا، اس نے بغیر کسی مجبوری کے دینی اجتماع سے منہ پھیرا۔ اس کی نحوست یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے اس سے اعراض فرمایا، یعنی رحمت سے محروم کر دیا۔ روایت سے سیکھنے کی باتیں۔ اس حدیث پاک میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ مثلاً اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ محافل جہاں دینی حلقے ہوں، دین کی باتیں ہوں، ان ایسی محافل میں جانا، ایسے اجتماعات میں جانا، محافل یا اجتماعات سجانا مستحب یعنی ثواب کا کام ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی مجلس، محفل یا دینی اجتماع جہاں علم دین سکھایا جا رہا ہو، اس مجلس میں حاضر ہونے والے اللہ پاک کی حفاظت اور اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی حفاظت اور اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور یہ وہی خوش نصیب ہیں جس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔
جب بھی کسی محفل میں یا مجلس میں یا علم دین سیکھنے سکھانے کے حلقے میں حاضری کی سعادت ملے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو آگے آگے ہو کر ساتھ قریب قریب ہو کر بیٹھیں، تاکہ اس کی جو بیان ہو رہا ہے، جو بات ہو رہی ہے، جو علم سکھایا جا رہا ہے، اس کی بات آسانی سے اور پوری توجہ کے ساتھ سن کر سمجھی جا سکے۔ اور اگر محفل میں، دینی حلقے میں جگہ خالی ہو تو اسے پر کر لینا چاہیے۔ دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل نور میں آنے والے ایک صحابی نے جب دیکھا کہ فلاں جگہ خالی ہے تو وہاں جا کر بیٹھے۔ ان کے متعلق پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ پاک کے حضور پناہ چاہی، اللہ پاک نے اسے پناہ فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی دینی اجتماعات میں، محافل میں، علم دین کے حلقوں میں حاضری ہو تو بکھر کر نہ بیٹھیں، بلکہ جہاں جگہ خالی ہو اٹھ کر، چل کر، آگے بڑھ کر، اگر ہم اس جگہ کو پر کر سکتے ہیں پر کر لیں۔ بکھر کر بیٹھنے میں اندیشہ ہے کہ اس کی نحوست سے دل دور ہوں گے۔ مل کر قریب قریب ہو کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کریم اس کی برکتیں بھی ملیں گی، اور جو علم کی باتیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں انہیں سننے سمجھنے بھی آسانی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔